ہائے، دس از اورنگزیب خان۔ آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ اوپن ایئر میں گرینری کو دیکھتے ہوئے اچھے انوائرمنٹ میں ویڈیو بنائی جائے اور اس ویدر اور اس گرینری کا فائدہ اٹھایا جائے۔ بائی دا وے دس از آل آرگینک فارمنگ ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ موٹیویشن، اس کی ٹائپس، اور کس طرح ایز اے پیپل مینیجر آپ اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں اچھے ریزلٹس کے لیے۔ موٹیویشن ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے آپ کو ایز اے مینیجر، ایز اے لیڈر، اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرنے میں، اچھے ریزلٹس حاصل کرنے میں، اور ان ریزلٹس کو فردر امپروو کرنے میں، اور دا ہیومن فیکٹر جو کہ آپ کی جو ٹیم ہے اس کو کنٹینیوسلی پروڈکٹیو ٹاسکس میں بیزی رکھنے کے لیے موٹیویشن بہت اچھا ٹول ہے۔ موٹیویشن کی بیسیکلی دو ٹائپس ہوتی ہیں، جس میں انٹرنزک موٹیویشن اور ایکسٹرنزک موٹیویشن شامل ہے۔ انٹرنزک موٹیویشن وہ ہوتی ہے جو آپ کے اندر سے آتی ہے، سم ٹائم لائک جیسے کہ آپ کا پیشن، آپ کا ڈرائیو، آپ کی کام کو ریکگنائز کیا جائے، اور آپ کو چیلنجنگ ٹاسک یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ اسٹریچ ٹارگٹس دیے جائیں سو دیٹ آپ اپنی اسکلس کو امپروو کر سکیں، اپنی اسکلس کو بہتر کر سکیں، اور ان اسکلس کو اپلائی کرتے ہوئے آرگنائزیشن میں آگے بڑھ سکیں، پروموشن حاصل کر سکیں، ریکوائرڈ اپنی جو آپ کی جو کیریئر ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کر سکیں۔ سو لیٹر میں اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں گا کہ کس طرح آرگنائزیشن انٹرنزک موٹیویشن فیکٹرز اور انٹرنزک موٹیویشن فیکٹرز کو یوز کر کے امپلائیز میں بہتر ریزلٹس لے کر آ سکتی ہیں۔ اس میں آرگنائزیشنز اور ایز جو پیپل جو مینیجر ہے وہ دونوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، جو کہ اگر ایکسٹرنزک اور انٹرنزک موٹیویشن فیکٹرز کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جائے تو وہ اچھے ریزلٹس آپ کے سامنے آتے ہیں۔ ایکسٹرنزک موٹیویشن میں آپ کو جو شامل ہیں اس میں پرکس اینڈ بینیفٹس ہیں، اس میں ہیومن ریسورس ہے، مینیجریل سپورٹ ہے، ورکنگ کنڈیشنز ہیں، اور پیئرس سپورٹ ہے۔ یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ ایکسٹرنزک موٹیویشن فیکٹرز ہیں، جس سے آپ اپنی ٹیم کو اس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں ٹیم کو، جس میں آپ کے جو پرکس اینڈ بینیفٹس ہیں، آپ کی سیلری پیکج ہے، وہ آپ کو ایز این ایکسٹرنل فیکٹر موٹیویٹ کرتا ہے۔ ہیومن ریسورس ہے، کس طرح کی پالیسیز ہیومن ریسورس بناتا ہے امپلائیز کے لیے، کس طرح کی بینیفٹس ہیں اس پالیسیز میں امپلائیز کے لیے۔ اور مینیجریل سپورٹ ہے، ایز اے مینیجر آپ کی سپورٹ اگر آپ کی ٹیم کو ہے تو وہ آپ کی ٹیم کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے۔ آرگنائزیشن کی ورکنگ کنڈیشنز، ورکنگ انوائرمنٹ کیا ہے جس میں امپلائی فیل بیٹر اور جو ریزلٹس حاصل کرنے ہیں وہ کر سکیں۔ پیئر سپورٹ، جس میں آپ کی جو کولیگز ہوتے ہیں وہ کس طرح آپ کو ورکنگ کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ اور میننگ فل ہیں۔ سو ٹیم موٹیویشن جو کسی بھی ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، ریزلٹس کو اچیو کرنے کے لیے، ود ان دا ٹائم فریم، ود ان دا ٹائم لائنز اچیو کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اگر آپ کی ٹیم موٹیویٹڈ ہے تو وہ امپاسبل ٹاسک اور جو بھی آپ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں آرگنائزیشن کی ڈیولپمنٹ کے لیے، امپلائیز کی ڈیولپمنٹ کے لیے، تو وہ ٹیم جو ہے وہ ان کو اچیو کر لیتی ہے۔ اگر ٹیم آپ کی ڈی موٹیویٹڈ ہے تو وہ ٹاسک کو اچیو کرنا بہت امپاسبل ہوتا ہے، اور ایز اے مینیجر آپ کے لیے سروائیو کرنا ٹیم سپورٹ کے بغیر، ٹیم کو موٹیویٹ رکھے بغیر بہت ناممکن ہو جاتا ہے۔ سو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے ٹارگٹس اچیو کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو بھی امپروو کرتے چلیں، اور ان کو وہ ٹیم بھی اپنے ریزلٹس امپروو کرتی چلے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسٹریچ ٹارگٹس کا ذکر جیسے میں نے کیا کہ اسٹریچ ٹارگٹس کس طرح امپلائیز کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ ون آف مائی پریویس آرگنائزیشن میں ون آف دا پرسن ہیڈ پوزیشن ان اے فائنانس ڈپارٹمنٹ،
ان کو ایک سیلز میں ایک ٹاسک دیا گیا، ایز اے آبجیکٹیو دیا گیا کہ آپ سیلز ٹرینڈ کو مانیٹر کریں گے اس ایئر، اور اس سیلز کی جو ایفیشنسی یا پرفارمنس ہے اس کو 10% اس میں امپروومنٹ لے کر آئیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فائنانس گائے کا یا پرسن کا کیا کام ہے ان سیلز یا سیلز ڈپارٹمنٹ، سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں۔ سو بعد میں یہ ڈسکور ہوا کہ دا آرگنائزیشن اینڈ دا کنسرن مینیجر از تھنکنگ ٹو promote that person to the business head unit at a bigger position level. سو اسٹیچ ٹارگیٹس آپ کو امپروو کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنی پرفارمنس کو امپروو کر سکیں، دوسرے اسکلز حاصل کر سکیں جو آپ اپنی کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے نہیں حاصل کر پاتے، ان اسکلز کو حاصل کرتے ہوئے آپ اپنی پرسنل گروتھ کر سکیں اور اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ میں ہیلپ آؤٹ کر سکیں۔ سو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ کسی بھی ٹیم کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور اچھے ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ سو آرگنائزیشن اور ٹیم مینیجر جو ایکسٹرینزک اور انٹرینزک فیکٹرز آف موٹیویشنز دونوں کو پراپرلی یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، بیکاز یہ دونوں ہی فیکٹرز ٹیم موٹیویشن اور ٹیم کی امپروومنٹ میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سو تھینک یو ویری مچ فار مائی ویڈیو، چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ. Thank you for watching and do share the video for better reach. Thank you very much.